السلام علیکم ایوری ون۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ٹاپک کے بارے میں جو کہ بہت زیادہ ڈسکسڈ ہوتا ہے اور عام جگہ پہ بہت زیادہ اس کی چرچا ہوتی ہے کہ بزنس کس طرح سٹارٹ کریں۔ ڈفرینٹ فیلڈز کے لوگ مختلف آپ کو چینلز پہ نظر آئیں گے جو کہ ڈفرینٹ آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں اور ڈفرینٹ اپنے بتاتے ہیں کہ آپ کس طرح لاکھوں کروڑوں روپیہ کما سکتے ہیں بزنس سٹارٹ کر کے، بلکہ حقیقت ایسا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بزنس کرنا جاب کرنے سے زیادہ مشکل ہے۔ مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ منتھ کے اینڈ پہ اگر کام ہے یا نہیں ہے اس سے آپ کو فرق نہیں پڑتا، مگر بزنس اونر کو پڑتا ہے۔ اور اگر آپ کو بزنس کرنا ہے تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے جاننا کہ آپ کو رولز آف بزنس پتہ ہوں، بیسک انڈرسٹینڈنگ ہو، تاکہ آپ لوگ بہتر طور پہ بزنس کر سکیں اور آپ بیسک غلطیاں نہ کریں جو کہ بہت سارے بزنس میں لوگ کرتے ہیں۔ پاکستان میں بزنس کرنے کے لیے، کیونکہ میں پاکستان سے ہوں اور میری فیلڈ جو ہے بزنس ایڈمنسٹریشن کی ہے اور میری اسپیشلائزیشن مارکیٹنگ کی ہے، تو میرا زیادہ کانسیپٹ مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ ہوگا۔ جہاں تک رہا سوال باقی چیزوں کا، تو obviously میں نے باقی چیزیں بھی پڑھی ہیں۔ میں نے ہائر نیشنل ڈپلومہ ان اکاؤنٹنسی کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے مجھے کافی حد تک چیزوں کا آئیڈیا ہے کہ وہ کس طریقے سے سٹارٹ ہوتی ہیں۔ تو چلیے آئیے دیکھتے ہیں کہ بزنس میں کون کون سی چیزیں ہم کر سکتے ہیں، کس طریقے سے بہتر بزنس کیا جا سکتا ہے، اور وہ کیا چیزیں ہیں جن کو روک کے ہم میجر لاسز سے بچ سکتے ہیں، اور ہم کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ جس سے ہم لاس کو منیمائز کریں اور رسک کو کم سے کم کریں، تاکہ ہم بزنس سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی ان چیزوں سے اویئر ہوں اور ہم لوگوں کو پہلے ورکنگ پتا ہو کہ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے۔ چلیے جی، ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہاؤ ٹو سٹارٹ اے بزنس بڑا سمپل ہے۔ رولز ہوتے ہیں بزنس کے کافی حد تک، جو کہ بڑے سمپل ہیں، بڑے بیسک ہیں، مگر بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ہم لوگ بزنس میں رولز کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے، اور خاص طور پہ میں جب سائنس کے اسٹوڈنٹ سے ملتا ہوں وہ کہتے ہیں ہم نے اتنا مشکل سبجیکٹ پڑھا ہوا ہے، مگر آسان چیزیں بھی تو آپ کو سمجھنی اور انڈرسٹینڈ کرنی پڑتی ہیں۔ آلدو بزنس کی فیلڈ خاص طور پہ اکاؤنٹس اور فائنانس بڑا ٹف ہے، اور تقریباً ساری فیلڈز ہی آگے جا کے ٹف ہیں، ہماری مارکیٹ جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہماری انڈرسٹینڈنگ زیادہ نہیں ہوگی تو شاید ڈگری ملنا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا آپ کو ڈگری کے اندر جو چیزیں آپ کو پڑھائی گئی ہیں، سکھائی گئی ہیں، ان کو انڈرسٹینڈ کرنا اور ان کو اپنی پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کرنا ہے۔ انفارچونیٹلی پاکستان میں بزنس کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے سمجھا پڑھا اور کہہ سکتے ہیں کچھ حد تک سکھایا نہیں جاتا، کیونکہ ڈس کنیکشن ہے بٹوین دا انڈسٹری اینڈ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس۔ یہ میری رائے ہے، آپ اس سے چاہیں تو اتفاق کر سکتے ہیں، چاہیں تو نہ کریں۔ میرے خیال میں بہت زیادہ جو ہے وہ گیپ ہے کمیونیکیشن انڈسٹری اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے درمیان، سو لہٰذا تبھی ہمیں یہ ٹاپک پڑھنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے۔ اچھا جی، چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بزنس کو بارے میں سمجھنا۔ ہمیشہ کہا جاتا ہے 2+2=4۔ بزنس میں ہم نے ایک چیز خریدی، اور جب بھی آپ کو بزنس کے لیے کوئی بندہ کہتا ہے سٹارٹ میں، وہ سمپلی کہتا ہے یار یہ چیز اتنے کی خریدو گے، اتنے کی بیچو گے، سمپل حساب ہے، 2 روپے کی لوگے 4 روپے کی بیچو گے، 4 روپے پروفٹ آئے گا، 2 روپے تم کاسٹ لوگے اور 4 روپے سے تم 3 اور لے لو گے۔ اور ہم بہت ساری وہ چیزیں اگنور کر جاتے ہیں جن کی بہت زیادہ سمجھنے کی اور بہت زیادہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم ان کاسٹ کو نہیں لیتے جو کہ آتی ہیں بزنس میں، جن کو ہم لوگ کاؤنٹ نہیں کرتے، اور بعد میں ہمیں جب اینڈ میں دیکھتے ہیں تو ہمیں لاسز ہوتے ہیں۔ اگزامپل میں ایک چھوٹی سی لوں گا۔ ہم نے ایک چپس کی دکان لگا لی۔ اب چپس کی دکان میں ہم نے آئل کی بھی کاسٹ نکال لی، ہم لوگوں نے گیس کی بھی کاسٹ نکال لی، ہم لوگوں نے جو ہے بجلی کے خرچے بھی نکال لیے، سارے خرچے نکال لیے۔ ہم نے کہا کہ یار فلانی جگہ سے آلو بہت اچھے ملتے ہیں۔ اب فلانی جگہ سے آلو بہت اچھے ملتے ہیں، اور فلانی جگہ سے اگر آپ تھوڑا سا اچھے چپس کھاتے ہیں تو بیسن بہت اچھا ملتا ہے اور یہ چیزیں بہت اچھی ملتی ہیں، اور فلانی جگہ سے ساسز بہت اچھی ملتی ہیں۔
اب ہم نے ہر چیز کی کاسٹ نکالی، مگر انفارچونیٹلی ہم نے ادھر جانے کی کاسٹ نہیں نکالی، اور جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے اینڈ میں دیکھا تو ہمیں اس طرح سے پروفٹ نہیں آیا، اور ہمارے اخراجات کا ہمیں صحیح طرح سے پتہ نہیں چلا. تو بزنس میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے. مطلب اگر آپ بزنس سروائیو کر رہے ہو تو، اور شروع میں بہت زیادہ لوگوں کو جب پروفٹ نہیں ہوتا، لوگ کہتے ہیں یار چھوڑو، صرف 100 روپے ہی کمایا، یہ کیا ہے، اٹس نتھنگ. مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے. حقیقت میں آپ نے بہت ساری ایسی چیزیں کی ہیں جو کہ آپ نارمل لائف میں نہیں کر سکتے تھے، اور آپ نے بہت زیادہ اس سے لیسن سیکھے ہیں. اور اگر آپ اس چیز کو کنٹینیو کرتے ہو تو آپ کو اینڈ میں پروفٹ بڑھ بھی سکتا ہے، چانسز برائٹ ہیں، مگر ڈائریکشن صحیح ہو. دوسرے دوسرے جو سب سے بڑا پرابلم آتا ہے وہ ہم اپرچونٹیز تو دیکھتے ہیں اور ہم فائدہ تو دیکھتے ہیں جب ہم بزنس سٹارٹ کرنا ہے، ہم رسک نہیں اسیس کر پاتے. ایگزامپل، ہم نے آئل، یہ ہم لوگوں نے اسی کی میں چپس کی ایگزامپل لوں گا کہ چپس کا ایک سٹال لگایا. ہم لوگوں نے ایک ایسی جگہ پہ لگایا جدھر لوگ بہت زیادہ فیشنیبل ہیں، اور مطلب بہت ہائی فائی انکم والے لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں یار چھوٹی موٹی جگہ سے نہیں کھانا، ہم لوگ کسی اچھی جگہ سے، تگڑی جگہ سے جائیں گے. فیملیز ہیں، فرینڈز ہیں، وہ کہتے ہیں یار چھوڑو یار یہ کیا جگہ ہے. ہم نے رسک نہیں اسیس کیا. دوسری چیز، ہم لوگوں نے یہ تو سوچ لیا کہ ہم لوگ چپس لگائیں گے، اس طرح لوگ لینے آئیں گے اور ہم اس طرح سیل کریں گے. ہو سکتا ہے ادھر جو ہے آج کل بڑی اینٹی انکروچمنٹ والی لوگ آتے ہیں، وہ آئیں، پولیس آئے تنگ کرنے کے لیے، آپ ادھر لیگلی نہ لگا سکتے ہو. تو بہت سارے ایسے رسکس ہوتے ہیں جن کو ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا میرے خیال میں بہت ضروری ہے. اور پاکستان میں خاص طور پہ کام کرتے ہوئے، جہاں پہ رولز اینڈ ریگولیشنز کو انڈرسٹینڈ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اور تھوڑا سا ٹیکنیکل ہوتا ہے، اور لا بہت زیادہ، اگین میری رائے میں کسی لائر سے ڈسکس کر کے بتاؤں گا کہ لا بہت زیادہ کلیئر نہیں، بہت زیادہ ویگ ہے، تو بہت زیادہ پرابلم آتی ہے. دوسرا پرابلم رسک اسیس کرنے میں کہ ہم لوگ پروفٹس کو تو ہمیشہ کنسیڈر کرتے ہیں، مگر ہم لاس کے رسک کو اسیس نہیں کر پاتے. مثال کے طور پہ آپ نے کسی فیملی فرینڈ سے یا امی سے پیسے لیے، ابو سے پیسے لیے، فیملی کے کسی بھی ممبر سے پیسے لیے کہ آئی ول ارن، مجھے آپ 2 لاکھ روپے دے دیں، میں نے کام سٹارٹ کرنا ہے، تو میں آپ کو جو ہے نا وہ تقریباً 2 سال میں واپس کر دوں گا، اور آئی ول بی ہیونگ سیٹنگ اپ مائی لائف، تو مجھے ذرا پیسے دے دیں. آپ اس میں بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں مگر بہت زیادہ چیزیں مس کر جاتے ہیں. وہ ہے رسک فیکٹر، کہ ہو سکتا ہے آپ کو لاس ہو جائے. اور اگر آپ لاس کا مدر یا فادر کو بتاتے ہیں، ان سے ڈسکس کرتے ہیں، تو ان کو پتا ہوگا کہ بچہ کیا کام کر رہا ہے، یا بیٹا یا بیٹی یا جو بھی کیا کام کر رہا ہے، اور اس کو کس طریقے سے رسک فیکٹر کو کم کیا جا سکتا ہے. ایک اور چیز بڑی جو میں نے سننے میں آتی ہے، جو خاص طور پہ اسٹوڈنٹس جو غلطی کرتے ہیں بزنس میں، وہ یہ کرتے ہیں کہ ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ ڈفرینٹ لوگ اویلیبل ہیں جو کہتے ہیں کہ یار صرف میرا ہی راستہ ہے، اور وہ صرف ایک ہی راستہ ہے جو میرا راستہ ہے، اس کے علاوہ تم ارن نہیں کر سکتے. کبھی بھی ایک راستہ نہیں ہوتا کسی بھی کام کو کرنے کے لیے، بہت سارے راستے ہوتے ہیں. ان میں سے صحیح راستے کم ہو سکتے ہیں، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف ایک ہی راستہ ہو پروفٹ کمانے کا. جو بھی بندہ یہ کہتا ہے، یا تو آپ غلط بزنس میں ہیں، یا تو آپ غلط لائن میں ہیں، یا تو آپ غلط اسٹریٹجی میں ہیں. یہ آپ کو ہمیشہ کنسیڈر کرنا ہے. آپ لوگ ہمیشہ بزنس کرتے ہوئے یہ سوچیں کہ ہم لوگ کیا آپشنز اویل کر رہے ہیں، اور ہم میکسیمم کتنی آپشنز اویل کر سکتے ہیں. ایگزامپل، آپ نے ایک شاپ کھولی ہے. اب شاپ آپ نے ایک ایسی جگہ پہ کھولی ہے جو کہ بہت زیادہ رناؤنڈ نہیں ہے. آپ نے پروڈکٹ ایسا لیا ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے مارکیٹ سے کم ہے، مگر زیادہ لوگوں کو ادھر چکر نہیں لگتا، یا زیادہ لوگوں کو ادھر ویو میں نہیں آتی دکان. فیس بک ایڈورٹیزمنٹ کر سکتے ہیں، جس طرح آج کل بہت زیادہ مارکیٹ میں چل رہا ہے. آپ بہت سارے اور راستے اختیار کر سکتے ہیں ایڈورٹیزمنٹ کے. آپ اپنا سوشل گروپ بنا سکتے ہیں، آپ اپنا انسٹاگرام پہ لگا سکتے ہیں، آپ بہت ساری ایسی آپشنز یوز کر سکتے ہیں جو کہ آپ پہلے نہیں اویل کر سکتے.
ایک چیز دماغ میں رکھیں کہ کبھی بھی کوئی بھی بزنس میں جو کہتا ہے نا کہ یار جس طرح سے میں کہہ رہا ہوں اس طرح سے کرو اور صرف یہی ایک راستہ ہے، تو چاہے وہ 20 سال سے ہو بزنس میں، چاہے وہ 10 سال سے ہو، چاہے آئی ڈونٹ کیئر وہ کتنے سالوں سے ہو، آپ اور راستے نکال سکتے ہیں، ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے گا۔ اب آتے ہیں بڑے سارے لوگوں سے مجھے یہ بھی ایک چیز بہت زیادہ بزنس کانسیپٹ کے بارے میں غلط لگی ہے کہ یار میں نے اتنی مشکل پڑھائی کی ہوئی ہے، میں نے جو ہے ڈاکٹر کا سارا کام کیا ہوا ہے، میں ڈاکٹر ہوں بائی پروفیشن، مطلب میڈیکل ڈاکٹر ہوں، تو یار بزنس کیا مشکل ہے؟ اور مطلب اگر میں نے میڈیکل کی فیلڈ پڑھی ہوئی ہے تو میں کہیں پہ بھی جاؤں گا تو میں ایزیلی جو ہے وہ ڈاکٹر ہوں تو میں بزنس بھی کر لوں گا، میں فارماسیوٹیکل کا بھی کام کر لوں گا، میں جو ہوں وہ کوئی بھی کام کر سکتا ہوں، میں اس کا اکوپمنٹ بھی چیک کر سکتا ہوں، میں مطلب مختلف کاموں میں جا سکتا ہوں۔ پاکستان میں تو یہ چیز بہت زیادہ کامن ہے، باہر کے ملک میں بہت زیادہ یہ چیز اس طرح کامن نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ فیلڈ پڑھتے ہیں نارملی وہ اپنی فیلڈ میں ایکسل کرتے ہیں اور آگے جا کے اس فیلڈ کو سمجھتے ہیں اور انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ پاکستان میں میرے کچھ جاننے والے بڑے کلوز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار تم اتنی آسان فیلڈ پڑھے ہو، تمہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا، کوئی مشکل ہی نہیں ہوگی، تمہیں کیا پتا کہ سائنس کی مشکلات کیا ہیں۔ ویری ٹرو، مگر میں ان کو یہ بھی کہہ سکتا ہوں بڑے آرام سے، جو کہ میں نہیں کہتا کیونکہ بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ کافی لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ سائنس اور بزنس میں بہت میجر ڈفرنس ہے۔ سائنس میں بہت زیادہ فیکٹس ہیں اور بہت زیادہ چیزیں، مطلب جس طرح ڈفرینٹ تھیوریز ہیں جو کہ سیٹلڈ ہیں، آپ اسی کے ڈومین میں رہ کے کام کرتے ہو۔ بزنس میں ایڈورٹیزمنٹ کے اور مختلف یوز کرنے کے بالکل بہت ڈائیورس چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پہ سائنس میں بہت زیادہ فیکٹس ہوتے ہیں، بزنس میں بہت زیادہ تھیوریز ہیں، اور کیونکہ تھیوریز کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک چیز ایک بندے نے کی، اس کو پروفٹ ہوا، ہو سکتا ہے آپ کو پروفٹ نہ ہو، کیونکہ جس وقت اس نے کی اس وقت اس کے حالات اور تھے، اور جب آپ نے کی تو حالات کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے۔ تو یہ چیز بہت زیادہ آپ کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ بزنس کرنے جا رہے ہیں تو اب آپ سائنس کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، اب آپ نے ایک پروڈکٹ بنایا ہے تو اس کو سیل بھی کرنا ہے اور مارکیٹ میں لے کر جانا ہے اور مارکیٹ میں انٹروڈیوس کرانا ہے، تو بہت زیادہ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور سائنس کے اسٹوڈنٹس کو خاص طور پہ، اور جو نان بزنس اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ چینل میرا لازمی دیکھیں، اور اس میں فردر ان کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ بزنس میں اور سائنس میں بزنس کس طریقے سے کیا جاتا ہے، اور وہ کافی حد تک چیزیں شاید وہ اپنی سملیرٹیز اپنے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے سملیرٹیز ڈھونڈے، مگر آپ کو ایک فیلڈ کے بارے میں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے۔ اگین یہ میری رائے ہے، اگر آپ کی رائے مختلف ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اب سوال بہت زیادہ لوگ مجھے کرتے ہیں کہ یار ایک بندہ کریانے کی دکان پہ تھا، اس نے ساری زندگی بیچا، کروڑوں روپیہ کمایا، تو وہ تو بالکل بھی پڑھا لکھا نہیں تھا، تو پڑھائی کا کیا تعلق بزنس سے؟ تو میرا ان لوگوں کے لیے یہ پیغام کہیں یا یہ لوگوں کو سجیشن ہے کہ ہمارے ملک میں پاکستان میں انفارچونیٹلی بزنس کبھی بھی اس طرح سے بوم پہ نہیں گیا۔ بہت ساری اس کی وجہ ہوں گی، لوگ بڑے سارے ایکسکیوزز دیتے ہیں، مگر مین ایکسکیوز میرے خیال میں ایکسکیوزز دینے سے زیادہ اپنے آپ کو غلطی کو دیکھنا چاہیے اور اپنی غلطی کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے۔ ہم لوگ کور بزنس کے کانسیپٹس میں غلطی کرتے ہیں، اور اس غلطی کی وجہ سے ہم مارکیٹ میں ایک جگہ یا اسپیس یا سروائیول تو کریٹ کر لیتے ہیں، مگر ہم بہت زیادہ جلدی گرو نہیں کر پاتے۔ اور باہر کے ملک میں جب ہم کہتے ہیں پاکستانی جا کے جی بہت ترقی کرتے ہیں اور مطلب کروڑوں روپیہ کما لیتے ہیں، مگر وہ باہر کے مقابلے میں وہ کما تو لیتے ہیں، مگر انفارچونیٹلی وہ باہر کے مقابلے میں بھی اس طریقے سے ان کی میں نے گروتھ نہیں دیکھی، فائنینشلی اتنے ویل آف نہیں دیکھے اور اتنے اسٹرانگ نہیں دیکھے کہ پراپر بزنس میں نام ہو، ایون ہر فیلڈ میں ہی آئی ایم سوری ٹو سے انڈیا نے اس معاملے میں ہمارے سے زیادہ بہتر پرفارم کیا ہے اور باقی ملکوں نے زیادہ بہتر پرفارم کیا ہے، ہم انفارچونیٹلی نہیں کر سکے۔ اس کی ریزنز بہت ساری ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم کور کانسیپٹس کو اسٹڈی نہیں کرتے اور ہم کنسپچل غلطی کرتے ہیں۔
جب ہم کنسپچل غلطی کرتے ہیں تو پھر ہمیں لاسز فیس ہوتے ہیں، اور جب لاسز فیس ہوتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یار وہ ہم لوگوں نے جو ہے نا وہ کام ہی نہیں ٹھیک ڈھونڈا تھا، حتیٰ کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے کام ٹھیک ڈھونڈا اور آپ لوگوں نے کیا صحیح نہ ہو۔ اور ایک چیز میں بتانا چاہوں گا جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے اسٹوڈنٹس کے لیے اور اسٹارٹ اپ کے لیے، کہ بزنس میں کوئی بھی چیز غلط نہیں ہوتی۔ آ، ہو سکتا ہے آپ نے اسٹریٹجیکلی کوئی مسٹیک کی ہو، اور آپ ٹیبل پہ جب اس مسٹیک کو لے کر آئیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ مسٹیک آپ کی اسٹریٹجک مسٹیک ہوگی، انٹینشنلی ان انٹینشنل مسٹیک ہوگی۔ اور جب کوئی بندہ وارن کر رہا ہے آپ کو، مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ جی آپ کو اس وقت ان حالات میں کوئی پروڈکشن فیکٹری نہیں لگانی چاہیے، تو آپ بجائے میری بات کو رد کرنے کے کہ اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، یو شوڈ فائنڈ آؤٹ دا ریڈنگس بیہائنڈ دیز تھنگس۔ آپ پوچھیں کہ یار تمہیں کیوں لگتا ہے ایسا ہے، اور آپ لوگ گائیڈ لائن لیں پراپر طریقے سے، مختلف یونیورسٹیز میں جائیں، مختلف ٹیچر سے پوچھیں کہ ایسا کیوں ہے، میں بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوں، وٹ ڈو یو تھنک، وٹ از یور اوپینین آن اٹ۔ اور جو لوگ بزنس کر رہے ہیں ان کو نئے لوگوں کو ہمیشہ ویلکم کرنا چاہیے۔ ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ، پاکستان میں یہ خاص طور پہ میں یہ بات کہوں گا کہ بہت غلط کانسیپٹ ہے، یار نہیں ہے اس کا مجھ فائدہ نہیں ہے، غلط۔ کمپٹیشن ہوگا، آپ کو سیکھنے کو ملے گا اور آپ کے لیے اپرچونٹیز بڑھیں گی، جتنے زیادہ لوگ آئیں گے وہ اتنا زیادہ اس کام کو ڈیفینڈ کریں گے۔ ایگزامپل میں دیتا ہوں، ایگزامپل یہ ہے کہ اگر آج ملک میں کار مینوفیکچرنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے پاکستان میں، مطلب لوکل کار مینوفیکچرنگ، کوئی بھی بندہ کار مینوفیکچر کر لیتا ہے، وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے، تو گاڑیوں کے لیے ایک اپرچونٹی بہتر ہوگی اپنی گاڑی کو امپروو کرنے کے لیے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ کرنا نہیں چاہتے، بٹ اگین باقی بزنس میں اگر وہ گاڑیاں زیادہ الاؤ کریں گے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ کمپٹیشن بڑھے گا، ان کو بھی چانس ملے گا کہ دنیا میں ایک نام کمائیں۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ پاکستان میں چیزوں کی جس طرح پرائس فلکچویٹ کر رہی ہے، جس طرح لوگ مارکیٹ میں کم لوگ جا رہے ہیں، اور میرے خیال میں، میرے اوپینین میں، جو اسٹوڈنٹس فریش کسی بھی فیلڈ سے نکلے ہیں، دے شوڈ کنسیڈر بزنس ایز ویل، مطلب صرف جاب کی اپرچونٹی نہیں، بزنس کی اپرچونٹی کو بھی ایکسپلور کریں اور دیکھیں وہ کس طریقے سے مارکیٹ میں اپنا امپیکٹ لگا سکتے ہیں۔ اب ایک بہت زیادہ بحث آتی ہے خاص طور پہ اوورسیز کی طرف سے کہ یار میں پاکستان میں کوئی بزنس کھولنا چاہتا ہوں، بتاؤ یار کیا کھولوں۔ اب یہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے جو لوگ بزنس کھولنا چاہ رہے ہیں، مگر جو لوگ باہر سے آئے ہیں ان کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ پاکستان میں بزنس کرنا اتنا سمپل نہیں ہے، یا اتنا ریگولیشنز کے انڈر نہیں ہے جتنا باہر کے ملکوں میں ہے۔ پاکستان میں بزنس کرنے میں بہت زیادہ آپ کو کنسٹرینٹس آئیں گی، ہر جگہ پہ ہوتی ہیں، باہر کے ملکوں میں بھی آئی ایم شور ہوگی، مگر اس کنسٹرینٹس کو حل کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ لائر سے کنسلٹ کریں اور مختلف ٹیم سے کنسلٹ کریں کہ یار مجھے کیا لیگل پرابلمس آ سکتے ہیں اس بزنس کو، کوئی بھی ایکس وائی زی بزنس کو سٹارٹ کرنے میں۔ مگر لیٹ می میک تھنگ ویری کلیئر، پاکستان میں بزنس اپرچونٹیز زیادہ ہیں باہر کی ملکوں میں، باہر کے ملکوں کی نسبت۔ بہت سارے لوگ کہیں گے کہ یار یہ اچھے ڈاکٹر کو اپنا علاج کرائے، مگر ایسا نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں ایکسپلوریشن آف مارکیٹ اتنی تھوڑی ہے کہ مطلب امریکہ میں جائیں گے تو وٹ ایور یو ول فائنڈ ایکسپورٹس آف دیٹ تھنگ، مگر پاکستان میں کوئی چھوٹا سا بھی کام سٹارٹ کرتے ہیں آپ، تو آپ جا کے دیکھیں گے کہ یار مارکیٹ میں کوئی ایکسپرٹ ہی نہیں ہے اس پہ، اور ہوگا بھی تو وہ اتنا زیادہ ریناؤنڈ نہیں ہوگا کہ آپ کی مارکیٹ کو افیکٹ کرے۔ یہ میرا اوپینین ہے، اور یہ میں نے اوور دا 3-4 ایئرز آبزرو کیا ہے۔ آپ لوگ بھی اپنے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں کہ کیا پرائز سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور اگر نہیں کرتے تو مجھے ایگزامپل ضرور دیجیے گا، میں ان ایگزامپلس کو پڑھوں گا۔ چلیے جی آگے چلتے ہیں۔ اب بزنس سٹارٹ کرنے سے پہلے بہت سارا لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو کیا چیزیں کریں۔ امپورٹنٹ یہ نہیں ہے، مزے کی بات یہ ہے، امپورٹنٹ یہ نہیں ہے کیا چیز کریں،
آپ نے کیا چیزیں نہیں کرنی وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. مطلب اگر آپ لوگ یہ کرتے ہیں کہ بزنس کرتے ہی آپ لوگ وہ چیزیں اوائڈ نہیں کرتے تو یو ول فیس میجر لاسز. پاکستان میں یا دنیا میں کہیں پہ بھی رول بڑا سمپل ہے کہ آپ نے ہمیشہ وہ چیزیں اوائڈ کرنی ہے جس میں آپ کو لاس ہونے کا چانس ہو. سب سے بڑی چیز، آپ کو ایک چیز کا آئیڈیا نہیں ہے، آپ ہمیشہ زیادہ پیسوں سے سٹارٹ نہ کریں. میری سجیشن ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے تو شور گو ہیڈ ڈو اٹ. لارج اماؤنٹ میں تھوڑا سا ڈفرینٹ پراسپیکٹس سے یا ڈفرینٹ اینگل سے سوچتا ہوں یا نظریے سے سوچتا ہوں. لارج اماؤنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ پیسہ لگاتے ہیں بزنس میں اور آپ اپنی جو ارننگز ہیں، ڈسپوزیبل ارننگز ہے، وہ ساری جھونک دیتے ہیں ایک پروجیکٹ میں جو آپ کو لگتا ہے بہت زیادہ چلے گا، اور ایٹ دی اینڈ آپ کو میجر لاسز ہوتے ہیں اور آپ کو بیک فائر وہ چیز کر جاتی ہے اور آپ سڑک پہ آ جاتے ہیں. کبھی بھی اتنی اماؤنٹ نہ خرچ کریں جتنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ لاس کا چانس ہے. لاس کا چانس ہمیشہ رہتا ہے. ہمیشہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایک اپرچونٹی ہونی چاہیے کہ آپ اس سے ایگزٹ کر سکیں. بزنس میں میرا ماننا ہے بہت زیادہ لوگوں سے ڈفرینٹ ہے کہ ہمیشہ آپ کے پاس ایک ایگزٹ اسٹریٹجی ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ آپ کسی جگہ پہ پھنسے ہیں، آپ کے پاس اگر ایگزٹ پلان نہیں ہے تو آپ بہت برے طریقے سے اور پھنستے جاتے ہیں. اور میں نے بہت زیادہ لوگوں کو اور لاس کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ یار شاید چل جائے، شاید چل جائے، شاید چل جائے. میرا بڑا بھائی ہے، اس نے یہی غلطی کی تھی کہ ہی اسٹارٹیڈ اے بزنس آف یہ میکینک ورک شاپ. اس میں بہت سارے اور پرابلمس تھے مگر اس نے بہت زیادہ اماؤنٹ جو ہے وہ کرایہ نہیں ہو رہا، یہ چیزیں نہیں ہو رہی کیونکہ انویسٹمنٹ اتنی زیادہ کی ہوئی تھی. 5-6 لاکھ روپیہ پھنسا لیا تھا اپنا، یا 10 لاکھ روپیہ. یہ میں بات کر رہا ہوں 7-8 سال پہلے کی، جب اس نے 10 لاکھ پھنسا لیا تھا کہ وہ اماؤنٹ نہیں ریکور کر پا رہا تھا. اور ہم اس پہ دھستے جاتے ہیں، دھستے جاتے ہیں، دھستے جاتے ہیں، اینڈ میں نقصان ہی ہوتا ہے. اس کے علاوہ میرے خیال میں کہ بیک اپ پلان ہونا چاہیے. آپ اگر مثال کے طور پہ آپ کی ایک چیز نہیں چلی تو آپ نے کس طرح الٹرنیٹیو سورسز پہ جانا ہے. بہت زیادہ اس پہ ڈبیٹس ہوئی ہیں، بہت زیادہ اس پہ پاکستان میں بہت زیادہ ورکنگ کی ضرورت ہے کہ لوگ نارملی خاص طور پہ فوج میں لوگ کرتے تھے. ابھی تو پتہ نہیں، میرے والد صاحب جب فوج میں تھے تو وہ بتاتے تھے کہ یار فوجی جوان ہوتا ہے، اس کو جو ہوتا ہے نا ریٹائرمنٹ پہ جو ہے 10-15 لاکھ روپیہ ملتا ہے. یہ میں بات کر رہا ہوں 90s کی اور 80s کی. وہ 10-15 لاکھ اس وقت ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ ہوتی تھی. کہتا تھا کہ وہ کاروبار کرتا تھا اور کاروبار کر کے وہ سارے پیسے ڈبوتا تھا اور ڈبوتے ہی وہ واپس جو ہے نا نوکری کرنے لگ پڑتا تھا کیونکہ اس کے پاس کوئی بیک اپ پلان نہیں ہوتا تھا اور وہ سارے ایک جگہ پہ پیسے جھک جاتا تھا، جو کہ بہت غلط حرکت ہے. آپ ہمیشہ یہ چیز اوائڈ کریں کہ بزنس میں کبھی بھی ایسا کام نہ کریں جدھر آپ کے پاس بیک اپ پلان نہ ہو. اچھا ایک چیز ہے کہ یار تم کر سکتے ہو، تم جو ہو وہ لہریں چیر کر آگے بڑھے. اور اقبال کی شاعری جو کہ بہت اچھی چیز ہے، موٹیویشن بہت پازیٹیو چیز ہوتی ہے، آپ کو موٹیویٹڈ رہنا چاہیے مگر دوسروں کو سن کے نہیں. بہت زیادہ لوگ ہیں، میں نام نہیں لوں گا اپنے چینل پہ، جن میں سے ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ کرنے کی وجہ سے بھی جو لوگ ان کو دیکھتے ہیں ان کو سمجھ لگ گئی ہوگی میں کس کی بات کر رہا ہوں. ایک پولیٹیکل رائٹ میں پھنسنے کی وجہ سے جس کے بعد اس نے بہت زیادہ میجر لاسز فیس کیے، جن کو ہم موٹیویشنل سپیکر بولتے ہیں. نو بڈی گیوز یو ہوپ. کوئی بندہ آپ کو ہوپ یا امید نہیں دیتا، آپ اپنے آپ کو خود امید دیتے ہیں. آپ جو کام کر رہے ہیں آپ اتنا فکسڈ ہونے چاہیے کہ آپ کو کوئی بھی بندہ روک نہ سکے اس کام کو کرنے سے. اور اگر کوئی بندہ لاجیکل آنسر دیتا ہے تو ضرور سنیں. اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ کام آگے جا کے اس کا پوائنٹ اتنا ویلڈ ہے اور اتنا جاندار ہے کہ آپ نہیں کر سکتے اور آپ کے پاس کاؤنٹر آرگومنٹ یا اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، تو پھر میرے خیال میں اس بزنس میں جانا ذرا بے وقوفی ہوگی. اس کے بعد
ہمیشہ میں نے جیسے پہلے بھی کہا ہے کہ جو لاس ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی ساری غلطی ہو. سم ٹائمز حالات اس طرح کے ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ نے کلوز ڈاؤن بھی کرنا ہے تو اپنے آ، اپنے جو دماغ میں یہ چیز رکھیں کہ آپ نے ہر آپشن اویل کر لی ہے. کیا آپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا اس بزنس کو بند کرنے کے لیے؟ آپ کے پاس اگر کوئی اور راستہ بچے اور اس میں بہت زیادہ آپ مطلب لاس نہیں ہو رہا ہے، آپ کی کاسٹ بہت زیادہ نہیں پڑ رہی، یا آپ کو آؤٹ آف دی وے نہیں جانا پڑا، اور آپ کو پیسے کی بجائے اپنی ایفرٹ سے اس کو بڑھایا جا سکتا ہے، تو وہ اپرچونٹی ضرور اویل کریں. مگر اگر پھر بھی نہیں ہو رہا تو لاس از پارٹ آف لائف جیسے پروفٹ ہے. تو میرے خیال میں اگر آپ کو لگتا ہے آپ نے ساری آپشنز بند کر دی ہیں تو اینڈ میں اس کو کلوز ڈاؤن کرنا ہی بہتر ہے. ایک چیز جو بہت زیادہ لوگ غلطی کرتے ہیں وہ خاص طور پہ پاکستان میں نے یہ چیز بہت زیادہ دیکھی ہے، بلیم گیم. یار مجھے لاس ہو گیا، یار اس نے مجھے ٹائم پہ نہیں بتایا تھا، یار مجھے لاس ہو گیا، یار اس کی غلطی تھی. نہیں، آپ کو غلطی دیکھنی ہے اور آپ کو اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کہاں پہ غلط ہیں اور یہ چیز کس طریقے سے امپروو کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو آگے جا کے لاسز نہ ہوں. اور ہاں، ایک چیز بہت امپورٹنٹ، کسی ایک فیلڈ میں اگر آپ کو لاس ہوا ہے اور کسی دوسری فیلڈ میں آپ کو مطلب مثال کے طور پہ آپ نے جو ہے وہ پھولوں کا شاپ کھولی یا گلدستوں کی دکان کھولی یا پھولوں کا کوئی بھی کام کیا اور آپ کو لاس ہوا ہے، اس کا ایکسپیرینس آپ ضرور گین کریں. مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ پاکستان میں بزنس کیا نہیں جا سکتا. اگر آپ کو پھولوں کی دکان میں لاس ہوا ہے تو ہو سکتا ہے شاید آپ نے جو چپس لگانے کا بزنس کیا ہو اس میں پروفٹ ہو جائے. اور جو چیزوں کی وجہ سے لاس ہوا ہے وہ میرے خیال میں آپ کو سیلف انالیسس بھی ہونا چاہیے، اور جو آپ کے قریبی لوگ ہیں یا جو آپ کے شاپ کے ساتھ لوگ ہیں یا بزنس کے ساتھ لوگ ہیں اٹیچ ہیں، ان سے ضرور پوچھیں کہ یار ہمیں لاس کیوں ہوا. اور ایک سارٹ آف لرننگ فیس بنائیں یا ایک سیکھنے کا مقام بنائیں سب سے رائے لے کر، اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے آپ بیسٹ جج ہوتے ہیں کہ کیوں لاس ہوا ہے اور آپ اس کا انالیسس ضرور کریں. میک شور کہ یہ چیزیں ہمیشہ اوائڈ نہیں کی جا سکتی لاس کو، مگر اگر لاس ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اس لاس کو کم سے کم کیا جائے. میں آگے جا کے فردر بتاؤں گا کہ لاسز کی وجہ کیا ہوتی ہیں میرے مائنڈ میں، اور اگر آپ کے مائنڈ میں ہے تو آپ بھی ضرور گائڈ کیجیے گا. میں نیکسٹ اپنی جو سلائیڈز ہیں اور نیکسٹ جو اپنا ویڈیو آڈیو ہے اس میں ضرور بتاؤں گا کہ آپ لاسز کو کس طرح منیمائز کر سکتے ہیں. اب آ جاتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ضروری ٹاپک ہے اور جس پہ سب سے زیادہ ہمارے لوگ کم ورکنگ کرتے ہیں، اور جو لوگ کرتے بھی ہیں وہ لوگوں کے پاس کوئی بھی ریٹن ایویڈنس نہیں ہوتا. پاکستان میں اس چیز پہ بہت زیادہ غور کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، مگر غور غور نہیں کیا جاتا، اور لوگ نارملی سٹارٹ کر دیتے ہیں اور ان کی ریسرچ ویک ہوتی ہے. اس کی وجہ سے لاسز ہوتے ہیں. اور یہ ہمیشہ اس پہ فوکس کریں آپ کہ آپ نے ریسرچ کس طریقے سے کی ہے. آپ نے آیا ریسرچ مارکیٹ کی ہے، آیا آپ نے ریسرچ کسی سے پوچھا ہے، یا آپ کا دوست کرتا تھا، یا آپ کے خود کیا ٹیک ہے اس پہ. اگزامپل جو میں دیتا ہوں، اب سولر کا کام ہے. سولر کے کام میں اگر میں ایک اگزامپل دوں گا تو ایک سولر پلیٹ کی پرائس پر واٹ پرائس کتنی ہے. اب اس میں بہت زیادہ ریسرچ ریکوائرڈ ہے. اگر میں کہتا ہوں کہ جی 60 روپیز ہے اور مارکیٹ میں 40 روپیز کے مل رہی ہے پر واٹ پرائس، اور پلیٹس بھی سیم ہے، مطلب ایوری تھنگ از سیم، دین یو شوڈ تھنک کہ آپ کی ریسرچ ویک ہے. اور بہت زیادہ جو میجر لاسز ہوتے ہیں یا کمپنیز بہت زیادہ گرو نہیں کر پاتی یا بہت زیادہ لوگ نہیں گرو کر پاتے، وہ ریسرچ کی کمی کی وجہ سے اور ریسرچ کے نہ ہونے کی وجہ سے کر پاتے ہیں.
ایک چیز جو میں نے بہت زیادہ کمی دیکھی ہے خاص طور پہ آج کل کے اسٹوڈنٹس میں اور آج کل کے لوگوں میں، وہ دیکھیے کہ آبزرویشن کی کمی. ہم ایک جگہ پہ گئے ہیں اور ہم لوگوں نے ایک چیز آبزرو کی ہے، اور ہم لوگ صرف آبزرو کرتے ہیں کہ یار یہ چیز یہاں پہ نہیں چلے گی، اور اس آبزرویشن سے ہم بہت زیادہ انالیسز نکالتے ہیں. اور پھر میں وہی بات کروں گا کہ دنیا میں بہت زیادہ لوگوں نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں آبزرویشن پہ. بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. بہت زیادہ ہم ایسی چیزیں آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں مارکیٹ میں جو کہ شاید ہم لوگ عام فہم زندگی میں لوگ آبزرو نہ کر پائیں. اس کی میں ایک ایگزامپل دوں گا. میں فیصل ٹاؤن کوٹھا پینٹ فلیٹس میں رہتا تھا. ادھر میں نے ایک چیز آبزرو کی آج سے 2 سال پہلے، 2000 نہیں 3 سال پہلے، 2 سال 3 سال پہلے، کہ وہاں پہ بزنس کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کے جو فوڈ کی پرائس پر پرسن جس میں ایک بندہ پیٹ بھر کے کھا سکے وہ 200 سے اوپر نہ ہو. یہ چیز میری آبزرویشن تھی کیونکہ وہ لو لیول ایریا تھا. obviously غریب ماڈل ٹاؤن فلیٹس کے ساتھ تھا، مگر وہ غریب لوگوں کا علاقہ تھا. اب میں نے یہ جب چیز آبزرو کی تو ادھر ایک بندہ آیا، اور یہ نارملی سبزی دال اس طرح کی چیزیں ادھر بہت اچھی بکیں گی، اور ادھر بہت زیادہ ہوٹل لائن بھی تھی پیچھے. اور مطلب جو مہنگا کھانا بھی تھا وہ اسپاٹ اس طرح کا ہو کہ جو آؤٹ سائڈرز کھائیں، ادھر کے لوکل لوگ نہیں کھاتے. تو میں نے جب یہ چیز آبزرو کی تو ایک بندہ لے کر آ گیا سجی، اور اس کی سجی بہت ٹیسٹی تھی. مطلب میں نے کھائی، بہت عرصہ انجوائے کی. اب جب اس نے بزنس سٹارٹ کیا تو میں نے اس کو کہا، جاتے ہی میں نے اس کو کہا کہ بھائی آپ کا بزنس نہیں چلے گا. کیوں نہیں چلے گا؟ اس نے کہا جی کوئی نہیں، اللہ بہتر کرے گا اور اللہ تعالیٰ حالات اچھے کرے گا، اور مطلب اللہ تعالیٰ کرے، بالکل نو ڈاؤٹ اللہ کرے کہ اس کے حالات بہتر ہوں. مگر میں نے کہا میری آبزرویشن یہ ہے کہ یہاں پہ نا مشکل ہے. اس نے پوچھا کیوں جی؟ میں نے کہا دیکھو یار، تم ایک ایسی مارکیٹ میں آئے ہوئے ہو جدھر کی لوگوں کی 200 سے اوپر دینے کی، خریدنے کی سے نہیں ہے، اور تم ادھر 450 400 روپے، 500 روپے، 1000 روپیہ تب اتنے کی سجی آتی تھی. مطلب 600 700 میں ٹھیک سجی آ جاتی تھی، ریزنیبل سجی. میں نے کہا یار نہیں، مشکل ہے، تمہاری نہیں چلے گی. اس نے کہا جی چلیں دیکھتے ہیں، اور اس نے تقریباً 6 منتھس بعد اپنا بزنس کلوز ڈاؤن کر دیا. تو اس کے بعد میں نے لوگوں سے بات کی، وہ کہتا تھے وہ آتا نہیں تھا، یہ نہیں تھا، بہت ساری سٹوریز میں نے سنی. بٹ جب آپ کو پروفٹ نہیں بہت زیادہ ہو رہا ہوتا، یا جب آپ کی کاسٹ نہیں پوری ہو رہی ہوتی، تو آپ اپنا انٹرسٹ لوز کر جاتے ہیں بزنس میں سے. تو آ، یہ شاید وجہ ہو سکتی ہے. مگر اس کی آپ نے مارکیٹ کی لوکیشن کے حساب سے اپنا بزنس سیٹ کرنا ہے. اگر آپ کی لوکیشن بہت اچھی نہیں ہے تو پھر آپ کو اپنی ری وائب کرنی پڑے گی اسٹریٹجی، یا دوبارہ سوچنی پڑے گی کہ آپ مارکیٹ کی کس طریقے سے اپنی اسٹریٹجی چینج کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد آبویسلی میں نے مارکیٹ کی اگزامپل دی. آپ مارکیٹ کو بڑے غور سے اسٹڈی کرتے ہیں. آپ نارملی ریسرچ میں مارکیٹ کے لوگوں کا ریویو لیتے ہیں، اس کے آس پاس کے لوگوں سے جا کے پوچھیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے اس جگہ پہ کس چیز کی کمی ہے. کچھ بزنسز ایسے ہیں جو کہ چل جاتے ہیں. اگزامپل اس کی یہ دوں گا کہ ادھر ہی ایک بندے نے لگائی وہ ساری کھانے پینے کی مارکیٹ اور اس طرح کی مارکیٹ تھی. ایک بندے نے لگائی ادھر فلیکس کی مارکیٹ. اب جب فلیکس کی مارکیٹ لگائی تو وہ آؤٹ آف آرڈنری تھی. مطلب ادھر میں نے کوئی بھی آس پاس فلیکس کی دکان نہیں دیکھی. مگر کیونکہ ادھر آس پاس کوئی دکان نہیں تھی، اس کی فلیکس کی دکان کافی زیادہ چلتی تھی، جو کہ میرے لیے حیران کن تھا. مگر ایک ایسی اس نے اپرچونٹی ایکسپلور کی جو کہ بہت زیادہ اس کو پروفٹ دیتی تھی، اور ہی واز کوائٹ ہیپی ود دیٹ بزنس. تو آپ ہمیشہ کسی بھی مارکیٹ میں جانے سے پہلے مارکیٹ کو ضرور آبزرو کریں.
آپ جا کے دیکھیں کہ ادھر لوگوں سے پوچھیں کہ آپ یہ کھانا پسند کریں گے، یہ لوگوں کو اسٹڈی کرے. ایک چیز جو بہت زیادہ لوگ نے مجھے، میری بہت زیادہ بحث بھی ہوئی ہے کافی جگہ پہ، جی ایسی جگہ پہ کام کھولیں جدھر وہ کام نہیں ہوتا. یہ ضروری نہیں کہ صحیح ہو ہمیشہ، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اچرا مارکیٹ، جو لوگ جانتے ہیں لاہور کو، وہ اچرا مارکیٹ جو کہ ریلوے اسٹیشن مارکیٹ، جو کہ مزنگ، اور مطلب وہ مارکیٹ جدھر صرف کپڑوں کا کام ہوتا ہے، انارکلی اگر لاہور کے ہیں آپ تو انارکلی، اور اگر آپ پنڈی کے ہیں تو یہ ہے راجہ بازار، اور کافی اس طرح کی جگہیں جدھر صرف کپڑوں کی مارکیٹس ہیں. تو وہاں پہ پھر کیوں اتنا زیادہ کام ہو رہا ہے اور اتنا تیزی سے باہر بھی لوگ ڈیڑیاں لگا کے، ادھر جو بندہ لینے جائے گا وہ کچھ نہ کچھ خریدے گا، اور ادھر آپ کے لیے اپرچونٹی زیادہ بڑھتی ہے. مگر میک شور کہ آپ کا پروڈکٹ اس طرح کا ہو جو آپ مارکیٹ میں کمپیٹ کر سکے. اس کے بعد ایک چیز بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں یار میں اس طرح بھی کر لوں گا، میں اس طرح بھی کر لوں گا، میں ادھر بھی چلا جاؤں گا، میں لوگوں کو بھی جا کے دے لوں گا. مگر اس کو اسٹڈی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ جو کاسٹ دے رہے ہیں، مطلب ٹائم کی کاسٹ دے رہے ہیں، پیسوں کی کاسٹ دے رہی ہیں، کہ آپ کو اتنا بینیفٹ مل رہا ہے. اب ہر بندے کے نظریے کے مطابق بینیفٹ کچھ نہ کچھ اور ہوتا ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو مثال کے طور پہ آپ نے کام کیا ہے جس کے لیے آپ کو صبح 7 بجے اٹھنا پڑتا ہے، رات کو 9 بجے آنا پڑتا ہے، اور آپ جو ہے نا مہینے کے اینڈ میں 2,000 روپیہ کماتے ہیں. تو اور آپ کا جو خرچہ ہے وہ بھی پورا ہوتا ہے، مگر آپ مطلب کر کرا کے جو آپ 2,000 روپے کماتے ہیں. آج کل کے دور میں اتنی مہنگائی میں، اور آپ کے پاس کوئی اور اپرچونٹی نہیں ہے، از اٹ ریئلی وائبل؟ یہ سوال آپ اپنے آپ سے پوچھیں. اور آپ کہیں کہ، اور آپ کو بڑھنے کا آگے چانس بھی نہیں نظر آ رہا، یا تو آپ کو لگ رہا ہے نا یار چل اس مہینے 2,000 آیا ہے، اگلے مہینے ہو سکتا ہے 10,000 ہو جائے، 15,000 ہو جائے. تو یہ چیز سوچنے کی ضرورت ہے آپ کو بہت زیادہ، کہ آپ اپنا کاسٹ دیکھیں اور اپنا بینیفٹ انالیسس یہ آپ نے خود کرنا ہے. اور ریسرچ میں ہمیشہ یہ چیز رکھیں کہ جب آپ بزنس کھولنے جا رہے ہیں، وہ کہتا ہے فلانے نے کہا اتنا پروفٹ ہو گیا، نہیں، آپ اس کو پہلے اسمال سکیل پہ ٹیسٹ رن کر کے دیکھیں. آپ ایک چھوٹا کم سامان سے ایک جگہ پہ جائیں، اس جگہ پہ لوگوں کا رجحان دیکھیں. اگر وہ رجحان وائبل ہے تو آپ اس جگہ پہ کنٹینیو کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے نہیں یار نہیں ہے، تو پھر آپ اپنی جگہ چینج کر سکتے ہیں، آپ اپنا بزنس چینج کر سکتے ہیں. ایون آپ اپنا بہت بڑے سکیل پہ جانے سے پہلے آپ اپنی انالیسس کر سکتے ہیں کہ یار یہ چیز اس جگہ کے لیے نہیں ہے. اچھا، ہم لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ کاروبار پیسے سے ہوتا ہے. یہ ایک بڑی ہی غلط سٹیٹمنٹ ہے. نو ڈاؤٹ پیسے سے کاروبار ہوتا ہے، مگر آپ کو پیسوں سے زیادہ کسی بھی چیز پہ ٹائم سپینڈ کرنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ آپ پینٹ سیل کرنے جا رہے ہیں، پینٹ کتنے پیسز سے جڑ کے بنتی ہے یہ بہت زیادہ لوگوں کو نہیں پتا. میرے خیال میں 30 to 35 پیسز سے مل کے ایک پینٹ بنتی ہے. آپ پروڈکٹ کی ان ڈیپتھ اس کی سمجھیں، اس کی بننے کی سائیکالوجی، اس کو بیچنے کی سائیکالوجی، لوگوں کو اس پینٹ کے دیکھنے کا نظریہ. جب آپ لوگوں سے پوچھیں گے، بات کریں گے، مختلف سرویز لیں گے، آپ ٹائم زیادہ لگائیں گے، آپ فیس بک پہ ایڈورٹائز کریں گے، آپ فارم دیں گے، لوگوں کو ریکویسٹ کریں گے کہ پلیز یار یہ فارم فل کر دو، تو لوگ آپ کو ایک پکچر مل جائے گی کہ لوگوں کو پینٹ کس طرح کی پسند ہے. تاکہ آپ جب پینٹ کا بزنس کرنے جائیں تو آپ کے پیسوں سے زیادہ آپ کو پہلے انفارمیشن ہو کہ یار یہ چیز جو ہے نا یہ وائبل ہے. اور مطلب وہ کہیں کہ سونے کی پینٹ ہو تو ہمیں بہت پسند ہے، آپ کو پھر دیکھنا ہے کہ آیا آپ اس تک پہنچ سکتے ہیں. اور اگر نہیں پہنچ سکتے تو دیکھیں کہ مارکیٹ میں جو لوگ پہنچ رہے ہیں وہ کس طرح پہنچ رہے ہیں. اور اگر آپ اس چیز کو زیادہ اڈاپٹ کرتے ہیں تو پروفٹ جلدی اور زیادہ بہتر ہونے کا چانس ہے. ایک چیز جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں دیر سے ہوتی ہے
مگر ہوتی ہے. اور جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں ہمیشہ کہتا ہوں بزنس کرنا مشکل ہوتا ہے بنسبتاً تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے, وہ ہے چینجنگ انوائرمنٹ. اب مثال کے طور پہ اس کی بیسٹ اگزامپل یہ ہے کہ والمارٹ اسٹور تھا. اب والمارٹ اسٹور جو امریکہ میں تھا, لوگوں نے آن لائن شاپنگ جب سٹارٹ کی تو والمارٹ اسٹور کو بہت زیادہ لاس ہونا شروع ہو گیا. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ یار ہم نہیں اسٹور پہ جا رہے, ہم اپنا ٹائم بچائیں گے, ہم آن لائن آرڈر کر لیں گے. اور آن لائن ان کو ہر چیز کی ڈسکرپشن مل گئی. اور جس طرح پاکستان میں آن لائن ہوتا ہے, obviously ہمارا تو آن لائن کا حال بہت ہی کمزور ہے کہ ہمارے بہت زیادہ آن لائن پرابلمز ہیں. مگر باہر کے ملک میں بڑا ایک ویل سیٹلڈ بزنس ہوتا ہے, اور نارملی ہمارے جیسے لوگ نہیں ہوتے, وہ لوگ بڑے سیریس لوگ ہیں, اور دے لائک مور کہ ان کو ایزیلی پروڈکٹ مل جائے بنسبتاً ان کو مارکیٹ جانا پڑے. تو والمارٹ کو میجر لاسز سٹارٹ ہو گئے. والمارٹ کو میجر لاسز ہونے کی وجہ سے ان کو کافی اپنے سٹور بند کرنے پڑے. ریزن یہ تھا کہ وہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو ٹائملی آن لائن شفٹ نہیں کیا. یہ ایک کیس اسٹڈی ہے والمارٹ کی. اس طرح کی بہت ساری اور کیس اسٹڈیز ہیں جن کو آپ دیکھ کے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ ریسرچ میں آپ کو چینج کو مائنڈ میں رکھنا ہے. کیا آیا جو آپ پروڈکٹ لے کر آ رہے ہیں ان کو کوئی ٹیک اوور تو نہیں کر لے گا. اس میں میں بیسٹ اگزامپل میں ایک اور اکثر کوٹ کرتا ہوں کوڈیک کی. کوڈیک کیمرہ کمپنی تھی, اور انہوں نے دیکھا کہ جی لوگ کیمراز لے رہے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ ریل سے, انہوں نے کہا جی ریل ہوتی تھی, اگر پرانے وقتوں کے کوئی لوگ ہیں یا میرے جاننے والے ہیں, یا آپ نیٹ پہ کوڈیک کی کمپنی پہ اسٹڈی بھی کر سکتے ہیں. نوکیا پہ اگر آپ ریسنٹلی اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں, نوکیا فون پہ آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ انہوں نے چینج کو ایکسپٹ نہیں کیا. آپ ہمیشہ چینجنگ مارکیٹ انوائرمنٹ کو ضرور اپنی ریسرچ پہ کنسیڈر کریں, اور آپ دیکھیں کہ لوگوں کا رجحان کس طرف جا رہا ہے. چینج بہت جلدی نہیں آتا, باہر کی دنیا میں بھی پاکستان میں بھی اس طرح نہیں آتا کہ لوگ پینٹ کو ریپلیس کر کے ٹراؤزر سے کر دیں گے, پینٹ کی جگہ پہ کوئی اور چیز آ جائے گی. مگر پینٹ کے بجائے میں یہ کہوں گا کہ فیشن میں چینج کو اگر آپ اڈاپٹ کرتے ہیں, اور اس چینج کو کیونکہ آپ کی وہ زیادہ بک رہی تھی, آپ نے وہ زیادہ لے آئے, تو اس وجہ سے ضرور چینج کو کنسیڈر کریں. چینج کے بہت زیادہ ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں. اگر آپ اس کو صحیح ٹائم پہ دیکھیں تو آپ اس سے ٹھیک ٹھاک پروفٹ کما سکتے ہیں. اب ایک چیز آتی ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو ایک ایگزامپل پہلے بھی دی کہ ایک بندے نے اس کی فلیکس کی شاپ کھولی, اس نے ایک ایڈوانٹیج گین کر لیا. اس مارکیٹ میں تھوڑا سا دور فلیکسز کی شاپ تھی, مگر اس کے بالکل پاس کوئی فلیکس کی شاپ نہیں تھی. اس نے ایک ایڈوانٹیج لیا مارکیٹ میں جو کہ باقی نہیں لے سکے. آپ لوگ بھی جب بھی مارکیٹ ریسرچ کریں, دیکھیں کون سا ایسا ایڈوانٹیج ہے جو آپ لے سکتے ہیں جو آس پاس کے لوگوں میں نہیں ہے, اور وہ میک شور کریں کہ وہ ایڈوانٹیج ہی ہو, وہ ڈس ایڈوانٹیج نہ ہو. مثال کے طور پہ آپ کوئی بہت ہی جو بلو دا انکم لوگ رہتے ہیں وہاں پہ ایک بہت ہائی فائی قسم کا سٹور لگا دیں, تو چانسز آر کہ وہ نہ چلے. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ لوگوں کی اتنی انکم ہی نہیں ہے. باہر سے آ کے لوگ وہاں پہ کام کروائیں گے, اگین اگر وہ ڈپینڈنگ آن بزنس, اگر تو وہ ہیئر ڈریسر کی شاپ ہے تو بہت مشکل ہے, اور اگر ہیئر ڈریسر کی شاپ نہیں ہے تو پھر چانسز برائٹ ہیں. جس طرح ایڈوانٹیجز آف مارکیٹ دیکھتے ہیں, اس طرح ڈس ایڈوانٹیجز پہ بھی نظر رکھنا بہت ضروری ہے. پاکستان میں اور باہر کے ملکوں میں اگر آپ کو ایک ڈس ایڈوانٹیج ایک جگہ کا ہے, اس کو ضرور دماغ پہ رکھیں, اور ریسرچ میں یہ چیز ایزیلی فائنڈ ہو سکتی ہے اور ایزیلی ڈھونڈی جا سکتی ہے کہ آپ کیا چیز ہے جو آپ مارکیٹ میں دیکھ سکتے ہیں جو کہ آپ کو ایڈوانٹیج یا ڈس ایڈوانٹیج پرووائڈ کی جائے. اب بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ سائز آف بزنس کیا ہونا چاہیے. فار اسٹارٹ اپ میرے خیال میں اسمال اسکیل سے اسٹارٹ کریں.
اگر آپ اسمال اسکیل سے اسٹارٹ نہیں کریں گے تو یو ول بی ایبل ٹو فیس میجر لاسز. اگر آپ لارج اسکیل سے اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو نو ہاؤ ہونی چاہیے بزنس کی. اور لارج اسکیل بزنس میں بہت زیادہ بینیفٹس ہیں, بہت زیادہ اس کے فائدے ہیں. سب سے پہلے اوبویسلی لارج اسکیل بزنس میں کاسٹ اور پروفٹ, کاسٹ بھی زیادہ ہوگی, پروفٹ بھی زیادہ ہوگا. ریٹرن آن انویسٹمنٹ, ریکارڈ کیپنگ بہت زیادہ ضروری ہو جاتی ہے. ریکارڈ کیپنگ دونوں بزنس میں میرے خیال میں ضرورت ہوتی ہے, مگر لارج اسکیل بزنس میں ریکارڈ کیپنگ بڑی اس لیے ضروری ہوتی ہے کیونکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ریکارڈ کیپنگ کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کس منتھ میں کتنا ارن کر رہے ہیں. ریکارڈ کیپنگ لارج اسکیل میں رکھنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ وجہ یہ ہوتی ہے بہت زیادہ لوگ انوالو ہوتے ہیں, ایڈمن پرابلمز ہوتے ہیں. اوبویسلی آپ کو اتھارٹی چیک رکھنا پڑتا ہے, اور آپ اپنے بزنس کو لارج اسکیل پہ کبھی بھی نہ لے کر جائیں جب آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ اس کو لارج اسکیل پہ مینیج نہیں کر سکتے. اسمال اسکیل بزنس پہ اوبویسلی گرو کرنا مشکل ہوتا ہے جب آپ لو انویسٹمنٹ لاتے ہیں, مگر میرے خیال میں فار اسٹارٹرز, بزنس جو اسٹارٹ کرتے ہیں ان کو اسمال اسکیل بزنس سے اسٹارٹ کرنا چاہیے. اوبویسلی اسمال اسکیل پرابلم میں لیگل پرابلمز آتے ہیں, جس طرح میں نے آپ کو کہا اینٹی انکروچمنٹ والے آئے, انہوں نے آ کے تنگ کیا. لارج اسکیل بزنس کے لیے بچنا آسان ہوتا ہے, کیکس اینڈ بیکس میں گئے, ادھر کے پولیس والوں کو تنگ کیا, اس نے تھوڑا سا ٹھوکر نیاز بیگ کے پاس جگہ ہے کیکس اینڈ بیکس ہے, ادھر انہوں نے مینیجر کو مطلب پولیس والے لے گئے, اس نے کیا کیا کہ اس نے بڑے آئے اور وہ اٹھا کے لے گئے. چھوٹے اسکیل والا بزنس والا تھا جو بیچارہ, اس نے اپنا بوریا بستر باندھا اور وہ اللہ حافظ کر کے چلا گیا. تو آپ کو لیگل پرابلمز ہوتے ہیں. سیکیورٹی کا مسئلہ, اب پرابلم یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نے چپس کی دکان لگائی ہوئی ہے سائڈ پہ, کوئی بھی بندہ آئے گا وہ چپیڑ مارے گا اور پیسے آپ سے لے جائے گا. اوبویسلی اتنی لوٹ مار نہیں مچی ہوئی, مگر سینس آف سیکیورٹی کم ہوتی ہے بنسبتاً ہائی اسکیل بزنس کے. اچھا جی, اس کے بعد آ جاتے ہیں ٹائپس آف بزنس. ٹائپس آف بزنس میں تین ٹائپس آف بزنس ہوتے ہیں, ایک سول پروپرائٹر ہوتا ہے, ایک پارٹنرشپ ہوتا ہے, ایک جوائنٹ اسٹاک کمپنی ہوتی ہے. اب آ جاتے ہیں ہم سول پروپرائٹرشپ پہ. سول پروپرائٹرشپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک سول بزنس اونر ہوتا ہے. اس کے کچھ فائدے ہوتے ہیں. اوبویسلی آپ آسانی سے سٹارٹ کر سکتے ہیں, آسانی سے اینڈ کر سکتے ہیں, دونوں ہی ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ آسانی سے جب سٹارٹ کرتے ہیں بزنس تو آپ کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ آسانی سے سٹارٹ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ پرابلمز نہیں آتے, مطلب بہت زیادہ آپ کو ہرڈلز نہیں آتے. اینڈ کرنا آسان اس لیے ہوتا ہے, فائدہ مند اس لیے ہوتا ہے کہ پاکستان میں یا دنیا میں کہیں پہ بھی آپ کلوز ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں, آپ جگہ چینج کرنا چاہتے ہیں, آپ کو کاسٹ کا فرق پڑا ہے, آپ کو ڈفرینٹ چیزوں کا فرق پڑا ہے, تو آپ اس کو کنسیڈر کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد آتے ہیں اوبویسلی سول پروپرائٹرشپ میرے خیال میں لو بجٹ سے بھی سٹارٹ کیا جا سکتا ہے. آپ کو بہت زیادہ کاسٹ نہیں چاہیے, بہت زیادہ ایک اگر دکان پہ آپ نے کھولی ہے تو آپ نے تھوڑی تھوڑی چیزیں لائیں اور مطلب آپ ایزیلی آپریٹ کر سکتے ہیں. اوبویسلی آپ سول ڈیسیژن میکر ہیں, آپ کوئک ڈیسیژن لیں گے, اس کا سم ٹائم لاس بھی ہوتا ہے, سم ٹائم پروفٹ بھی ہوتا ہے, مگر آپ کی ڈیسیژن میکنگ بہت کوئک ہوتی ہے. ایک چیز ہے کہ آپ کا ادھار آپ کو ہر حال میں دینا ہے, اور یہ آپ کی پرسنل لائبلٹی ہوتی ہے کہ بزنس میں جو ہے آپ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں تو آپ کی پرسنلی لائبل ہیں, لوگ آپ کے گھر پہ دروازے پہ آئیں گے پیسے مانگنے کے لیے. اس کے بعد اسپین آف کنٹرول, مطلب جب آپ سول پروپرائٹرشپ ہوتے ہیں, آپ سول اونر ہوتے ہیں, اکیلے مالک ہوتے ہیں, تو آپ کا کنٹرول بہت زیادہ چیزوں پہ کم ہو جاتا ہے. اس کی بیسٹ اگزامپل میں فریش ان بیکری کی دیتا ہوں. فریش ان بیکری ایک بہت اچھی بیکری تھی, جوہر ٹاؤن میں کھلی تھی, جیون مارکیٹ سے تھوڑا سا آگے جائیں, جن لوگوں کو لاہور کا پتہ ہے ان کو جگہ جگہ کا اچھی طرح آئیڈیا ہوگا. انہوں نے جب شاپ کھولی تو ان کی بہت اچھی شاپ تھی, چیزیں مل جاتی تھی ایزیلی, بہت زیادہ بزنس کر رہے تھے, بہت زیادہ رش ہوتا تھا. یہ یہ یہ
عزیزی کا شو حسب حال میں وہ بھی آتا تھا، آنر بھی آتا تھا اس کا، حسب حال میں جو کام کرتا تھا، آئی ڈونٹ ریمبر ہز نیم، وہ بھی آتا تھا. مگر انہوں نے جب دوسری سے تیسری برانچ کھولی ہے دے لاسٹ کنٹرول. کیوں؟ ویک سپین آف کنٹرول. ان سے چیزیں نہیں مینج ہوئی، چیزیں کافی جگہ پہ کم پڑ جاتی تھیں، لاسز ہونا شروع ہو گئے. ایٹ دی اینڈ میرے خیال میں شاید وہ بیکری کلوز ہو گئی ہے، ابھی پتہ نہیں شاید کھلی ہوئی یا نہیں کھلی ہوئی، مگر انکریز کرنا مشکل ہوتا ہے، برانچز کھولنا مشکل ہوتا ہے. اس میں بہت زیادہ ایشوز آتے ہیں. پارٹنرشپ میں بھی آ سکتے ہیں مگر اس میں بہت زیادہ آتے ہیں، کیونکہ آپ 4-5 جگہ پہ مینج نہیں کر سکتے. اور ہاں، بہت سارے لوگ آپ میں سے یہ کہیں گے کہ یار ٹیکنالوجی کے ذریعے میں کر لوں گا. نہیں، آپ چوری روک نہیں سکتے، بہت زیادہ چیزیں آپ روک نہیں سکتے، اس کو روکنا مشکل ہوتا ہے. اینی ویز، اس کا سکوپ بہت لمیٹڈ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ بہت زیادہ پاکستان میں تو سکوپ پہ بہت زیادہ سوچا نہیں جاتا، باہر کے ملکوں میں زیادہ سکوپ پہ غور کیا جاتا ہے. اور پاکستان میں کیوں نہیں سوچا جاتا؟ اس کی بڑی ساری وجوہات ہیں. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو اکنامک کنڈیشنز ہیں اور جو پولیٹیکل کنڈیشنز ہیں، جو اکانومی کے حالات ہیں، جو پاکستان کے ملک کی معیشت کے حالات ہیں، وہ اس طرح کے نہیں ہے کہ ہم ملٹی سکوپ پہ سوچیں یا اس کو بہت زیادہ بڑھانے پہ سوچیں. ہم ہوتا ہے یار بس چل رہا ہے. اور دوسرا، لوگوں کی سوچ بھی بہت زیادہ بڑھنے کا شوق نہیں رکھتی. بچے ہوتے ہیں وہ نارملی بزنس کو، والد صاحب ہوتے ہیں ان کو انہیریٹنس میں ملا ہوتا ہے، باپ نے بڑی مشکل سے ایفرٹ کر کے وہ کھولا ہوتا ہے. بچوں کا مطلب ان کے ایک کمیونٹی بنی ہوتی ہے، اس کمیونٹی میں وہ جاتے ہیں اور ان کے بچے بھی اسی کمیونٹی میں. زیادہ تر کریانے کی دکانوں پہ یہی ہوتا ہے، اور اسمال اسکیل بزنس پہ، سول پروپرائٹرشپ پہ زیادہ ہی ہوتا ہے. بہت کم بزنس ہیں جو میرے خیال میں یا میری اوپینین میں بڑے ہیں. اب آ جاتے ہیں پارٹنرشپ پہ. پارٹنرشپ ایک رجحان ہے جو کہ پاکستان میں بہت زیادہ کامن نہیں ہے، یا مجھے نہیں لگا. زیادہ تر سول پروپرائٹرشپ کا اور سیٹ کلچر ہے، جس میں اکیلا بندہ ہوتا ہے، وہ ساروں کو، میں اپنی زبان پہ معافی چاہوں گا، ہانکتا ہے یا ٹورتا ہے ایک طرف سے یا ایک طرف چلاتا ہے. مگر پارٹنرشپ کے بہت زیادہ ایڈوانٹیجز ہیں. سب سے زیادہ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ ملٹیپل فرنٹس پہ لڑ سکتے ہو. آپ کا پارٹنر کا صرف پیسوں کا انٹرسٹ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا یہ بھی انٹرسٹ ہوتا ہے کہ آپ کا کاروبار بڑھے. آپ کو ڈفرینٹ قسم کی جو ہے وہ ڈفرینٹ قسم کے ایسپیکٹس دیکھنے کو ملتے ہیں، اور مختلف قسم کے لوگ مل کے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، پارٹنرشپ ایگریمنٹ بنتا ہے، اگین اس میں کوئی لائر ہے تو وہ نیچے کمنٹ کر کے بتائے، اور میں لیگل ٹیم سے اپنی لیگل کوئی جو اوپینین ملے گی تو اس پہ آپ کو مزید بہتر طور پہ گائیڈ کر سکوں گا کہ پارٹنرشپ ایگریمنٹس کس طریقے سے بنتے ہیں، ان کی لیگل ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں، اور یہ لیگلی اپلیکیبل بھی ہوتے ہیں. ایز ملٹیپل اپرچونٹیز زیادہ کھولتی ہیں. جب مختلف لوگ سوچ کے آتے ہیں تو مختلف اپرچونٹیز ملتی ہیں، اور obviously جب ایک سے زیادہ بندے ہوں گے تو ایک سے زیادہ سوچ ہوگی، اور ایک سے زیادہ سوچ ہوگی تو لاس کے بھی کم چانسز ہیں اور گروتھ کے بھی زیادہ چانسز ہیں. obviously آپ کے گھر تک جو ہے وہ ادھاریے پہنچ جائیں گے اگر آپ نے ادھار بہت زیادہ لیے. اور اچھا، جب بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں یا پارٹنرشپ ایک سے زیادہ بندہ ہوتا ہے تو پھر کانفلکٹس بھی آتے ہیں، مسائل بھی آتے ہیں. اب مسائل کس طرح کے آتے ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ کا پارٹنر کہتے ہیں یار یہ ہمیں چیز خریدنی چاہیے، آپ کہتے ہو یار یہ چیز ہمیں نہیں خریدنی چاہیے. کانفلکٹ آ گیا، پرابلم ہو گیا. اس کے نقصانات بھی ہیں، اور ہر چیز کا فائدہ بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بیسٹ انٹرسٹ بزنس کو کیا سرو کر رہا ہے. تو کانفلکٹ ختم کیا جا سکتا ہے اگر آپ لوگ اس کو پروفیشنل اوپینین سے دیکھو گے اور اس کو پروفیشنلی دیکھو گے. کانفلکٹ ہر جگہ پہ آتے ہیں، سول پروپرائٹرشپ میں نہیں ہوتے کیونکہ آپ سول اونر ہوتے ہو. اس میں آتے ہیں، اس کو آپ منیمائز کر سکتے ہو بائی لیگل بائنڈنگ کہ یہ کام تم نے کرنا ہے، یہ کام میں نے کرنا ہے. جب پرچیز کا کام آئے گا تو پارٹنرز کو بلاؤ گے، بٹھاؤ گے، ان سے ڈسکشن کرو گے،
نہیں کرنا تو بھی آپ ڈیفینڈ کرو گے، کرنا ہے تو بھی آپ ڈیفینڈ کرو گے. ایک اور بڑا مسئلہ، جس طرح پروفٹس بڑھ جاتے ہیں اس طرح لاسز بھی ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں ساروں میں، اس طرح پروفٹس بھی سپلٹ ہو جاتے ہیں. یہ ایک بہت میجر لاس ہے، اور پارٹنرشپ میں یہ سب سے زیادہ جو مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ ضروری پارٹ ہے کہ پروفٹ جب سپلٹ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہو کہ یار یہ میرا چنک کیوں کھا رہا ہے، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ بہت زیادہ پارٹنرشپس ٹوٹتی ہیں. جوائنٹ اسٹاک کمپنی ہے، یہ obviously بہت بڑی کمپنی ہوتی ہے، اسٹاک ایکسچینج میں ان کا نام ہوتا ہے، آپ نے صرف شیئر لینا ہوتا ہے اور آپ مالک بن جاتے ہو. یہ کمپنیز بہت وائڈ اسکیل پہ پھیلی ہوتی ہیں، ان کا اسپین آف کنٹرول بہت وائڈ ہوتا ہے. آپ جوائنٹ اسٹاک کمپنی پاکستان جوائنٹ اسٹاک کمپنی میں جا کے کمپنیز کا نام دیکھ سکتے ہیں، کافی زیادہ بینکس ہیں، کافی زیادہ چیزیں ہیں. ان کی جو لائبلٹی ہوتی ہے صرف یہ ہوتی ہے کہ خدا نخواستہ اگر وہ کمپنی ڈوبی تو صرف شیئر ہی اس کا ڈوبے گا. لارج اسکیل پہ پھیلی ہوتی ہے، obviously آپ 10,000 شیئر لے لو، آپ 15,000 شیئر لے لو، اٹس اپ ٹو کمپلیٹلی اپ ٹو یو. ان کا کنٹرول سپین بہت وائڈ ہوتا ہے، ان کی ڈفرینٹ برانچز ہوتی ہیں اور مختلف سپین آف کنٹرول ہوتا ہے. اور اس کا جو ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے obviously اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے، ان کی ڈیسیژن میکنگ بہت سلو ہوتی ہے، کیونکہ ان کو بورڈ میٹنگ سے اور کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے بہت زیادہ پوچھ گچھ کرنی پڑتی ہے، اور اس کو کلوز بھی اتنی آسانی سے نہیں کیا جا سکتا. میں اس کو ڈس ایڈوانٹیج اس لیے کنسیڈر کرتا ہوں باقی چیزوں کی نسبتاً، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جب آپ کلوز نہیں جلدی کر سکتے یا مرضی سے کلوز نہیں کر سکتے تو آپ اور لاسز فیس کرتے ہو اور پرابلمز فیس کرتے ہو. صرف لاس نہیں ہوتا، آپ اور برڈن ہوتے ہیں جو کہ فائلوں کے برڈن، چیزوں کے برڈن، اور بہت سارے اور پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے میں اس کو ڈس ایڈوانٹیج بولتا ہوں. ایک بڑا ڈس ایڈوانٹیج اس کا یہ ہوتا ہے جوائنٹ اسٹاک کمپنی کا کہ اس کی ساری انفارمیشن جو کہ مطلب پروفٹس ہوتے ہیں، جو کہ اس کے انویسٹمنٹ پورٹ فولیوز ہوتے ہیں، ان کی کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پبلک انفارمیشن ہوتی ہے جو کوئی بھی ایکسیس کر سکتا ہے. اور اگر آپ کا کمپٹیٹر تیز ہے یا سمجھدار ہے تو وہ آپ کے کمپیٹیٹیو ایج کو ایک طرح سے لے سکتا ہے. بزنس کوئی بھی کریں آپ، جوائنٹ اسٹاک کمپنی بھی آپ کھول سکتے ہیں، مگر آپ کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ ضروری ہے کہ آپ اس بزنس کے بارے میں کمپلیٹ دیکھیں اور اپنی میکسیمم اپروچ یوز کریں اس بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے. بزنس کھولنا بہت آسان ہے، بند کرنا بھی بہت آسان ہے، چلانا از این آرٹ، از اے سینس، از مینی تھنگس. آپ چلانے کے لیے بزنس بہت زیادہ ایفرٹ مانگتا ہے، یہ اتنا سمپل نہیں ہے جتنا باقی لوگ سمجھتے ہیں. اور میں آگے جا کے آپ کو ڈفرینٹ ٹاپکس پہ ہم لوگ دیکھیں گے، غور کریں گے، اور میں آپ کو بتانا کی کوشش کروں گا کہ آپ اور کیا ایسے سٹیپس ہیں جو لے سکتے ہیں جس سے آپ کا بزنس پروفٹ بھی بڑھے اور آپ بزنس اپنا بھی چلا سکیں. تھینک یو فار یور ٹائم. امید کرتا ہوں آپ کو یہ سیشن اچھا لگا ہوگا. اگر آپ کوئی بھی چیز مجھ سے فردر پوچھنا چاہتے ہیں تو میں ڈسکرپشن پہ اپنا نمبر دے دوں گا، آپ ادھر سے چیک کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. پلیز ڈونٹ forget to share, like and subscribe my channel, and please let me know کہ آپ لوگوں کو کیا ایسا ٹاپک لگتا ہے جو بزنس میں پڑھنا ضروری ہے. تھینک یو ویری مچ.